عنایت فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ خلیل بھائی، کلام اور علاج دونوں ہی آپ کی طرف ہیں، پہلے کیا بتائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علاج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ضرور۔ لکنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ کریم آسانی فرمائے، خیر و سلامتی فرمائے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو آپ نے کیفیت بتائی تھی اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کمزوری کا غلبہ ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو اچھی غذا دی جائے، جیسے دودھ ہے، کھجوریں ہیں، انڈا ہے، اور اسی طرح سے دیگر فروٹ وغیرہ ہیں، اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پستے، بادام، اخروٹ، جو آپ کی حسب حیثیت ہو وہ بچوں کو کھلایا جائے۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوری جو ہے وہ دور ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ پریکٹس کروائی جائے بولنے کی، جیسے بچوں کو کہلوایا جائے، نعت شریف پڑھوائی جائے، قرآن پاک پڑھوایا جائے۔ اسی طرح سے کچھ نہ کچھ رسائل میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ہیں، تو ان کو پڑھوایا جائے، یعنی جو ان کے لیے ممکن ہو۔ اگر عمر بڑی ہے، عمر کا ذکر نہیں ہوا، تو جو ہو سکتا ہے تو وہ تسلسل سے زبان سے یعنی کہ بولنا جو ہے اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی اسپیچ تھراپی بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کو بولنا سکھایا جائے۔ اچھا خلیل، میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں کٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کی سچویشنز دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بچے کو بولنا سکھانے کے لیے بھی نا موبائل دے دیا جاتا ہے، پھر وہ منہ بند کر کے اس کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو بولنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اسی میں محو رہتے ہیں، یا کوئی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں تو وہ ایکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے میں پرابلم رہ جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی درست فرمایا آپ نے۔ اس کے تو خیر کافی نقصانات ہوتے ہیں، یوں خاص طور سے آنکھوں کے لیے تو وہ بہت ہی زیادہ مفید نہیں ہوتا، تو اس لیے بچنا ہی چاہیے۔ باقی بولنا سکھانا چاہیے، جیسے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ابھی ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کہنا جو ہے وہ بولنا سکھایا جائے کہ بچہ یہ بولے۔ تو اس لیے کچھ بولنے کی بھی پریکٹس کروائی جائے اور پھر اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ قد بڑھنے کے حوالے سے جو پہلے ایک نسخہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ حالوں کے بیج، حالوں ہے الف لام واو اور نون غنہ، حالوں کے بیج، اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی چمچ جو چائے والی چمچ ہوتی ہے، یہ لے کر اس کو آدھے گلاس یا ایک گلاس دودھ میں جتنا پیا جا سکے آسانی سے، اس میں اس کو پکا لیا جائے، پھر کھیر نما یہ بن جائے گی کھیر کی طرح، تو اس کو کھا لیا جائے صبح خالی پیٹ۔ تو چند ماہ مسلسل اس کا استعمال کیا جائے تو اس حوالے سے بھی بعض لوگوں کو فائدہ ہوتے دیکھا، بعض لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، سنا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی غذا دی جائے، جیسے کھجوریں ہیں اور بادام کا شیک بنا کر دودھ میں جیسے ڈال کر 5-7 بادام اور 2-3 کھجوریں، یہ ایک گلاس دودھ میں ڈال کے آدھے گلاس دودھ میں بنا کر اس کو شیک بنا کر پلایا جائے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے خشک آملہ آتا ہے، خشک آملہ آپ پنساریوں کی دکان سے لیں گے، مل جائے گا، یہ 200 گرام، اور اس کے اندر 50 گرام آپ نے ہلدی شامل کرنی ہے۔ تو یہ اپنے حساب سے اس کو کم بنا لیں اسی وزن کے اعتبار سے، 200 گرام خشک آملہ اور 50 گرام ہلدی بھی آپ ثابت لیں، پسی بھی نہ لیں، پھر لے کر خود پیس لیں یا پسوا لیں اپنے سامنے۔ بعض اوقات اس میں ان چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ لے کر اس کو جو عمر کے اعتبار سے اگر 10 سال کا بچہ ہے تو اس کو چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے آدھی چمچ، تقریباً 3 گرام صبح 3 گرام شام جو ہے یہ پانی دودھ کے ساتھ دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بڑی عمر ہے تو اس جو ہے اس کا ڈوز جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے، آدھی کے بجائے ایک چمچ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔